ناظرین کرام، عمران خان کی رہائی اور علاج کے لیے برطانوی ڈنڈا چل چکا ہے۔ گولڈ سمتھ فیملی کی اہم شخصیت جو برطانوی سیاست میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، وہ عمران خان کے علاج کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 21 عالمی معروف چیمپئن کرکٹرز نے عمران خان پر ہونے والے ظلم اور فسطائیت کے خلاف پاکستانی حکام کو ایک خط لکھا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سہیل آفریدی نے اعلان بغاوت کر دی ہے۔ بات گولیاں، توپ کے گولے اور ہر طرح کی فسطائیت برداشت کرنے پر آ چکی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ میں عوام نے کیا وعدہ کیا، اس پر بھی بات کریں گے، اور بھی کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے اور حکومت سے دونوں سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اب عدالتی محاذ پر توہین عدالت کس پر لگے گی، یہ سب کچھ ڈسکس کرنے سے قبل گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ناظرین کرام، عمران خان کے فوری علاج کے لیے 21 سابق کپتانوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ ڈالا ہے اور اپیل کی گئی ہے کہ عمران خان کو فوری اور مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو طبی معائنے کی اجازت دی جائے اور اہل خانہ سے ملاقات یقینی بنائی جائے۔ خط لکھنے والوں میں جو ہے وہ بہت سی اہم شخصیات شامل ہیں، جن میں جو ہے وہ بھارت کے کپل دیو بھی شامل ہیں۔ اب اس خط نے فارم 47 والے نظام پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ ایک بہت بڑا موقع تھا اس حکومت کے پاس کہ وہ عمران خان صاحب کا علاج کروا کے ہسپتال منتقل کروا کے پوری دنیا سے واہ واہ وصول کرتے، کیونکہ عمران خان ایک عالمی لیڈر ہے، ایک کرکٹر ہے، وہ روایتی سیاستدانوں سے ذرا ہٹ کر ہے، مگر شاید عزت کبھی ان کے نصیب میں آتی نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے علاج کے لیے برطانیہ سے بھی ڈنڈا چلنا شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ لارڈ زیک گولڈ سمتھ نے برطانوی وزیر خارجہ کو ایک ہنگامی خط لکھ ڈالا ہے۔ عمران خان صاحب کے سابق سالے اور برطانوی سیاستدان لارڈ جو ہے وہ زیڈ گولڈ سمتھ نے برطانیہ کے وزیر خارجہ ایڈملی بینڈ کو ایک باضابطہ اور انتہائی تند و تیز خط لکھ دیا۔ گولڈ سمتھ خاندان نے عمران خان صاحب کی قید تنہائی اور بگڑتی ہوئی صحت اور جیل میں سہولیات کی مبینہ عدم فراہمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے برطانوی حکومت کو جو ہے وہ جگانے کی کوشش کی ہے۔ خط واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور خاموشی اختیار کرنا انسانیت کے خلاف ہے۔ برطانوی حکومت محض خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ فعال سفارت کاری کے ذریعے مداخلت کرے۔ زیڈ گولڈ سمتھ نے اس معاملے پر خاموش رہنے کے بجائے سوشل میڈیا پر ایک باقاعدہ مہم چھیڑ دی ہے۔ انہوں نے برطانوی عوام اور پاکستانی تارکین وطن سے اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی اپنے اپنے علاقوں کے ایم پی ایز کو خطوط لکھیں اور ان پر زور دیں کہ وہ برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بغیر کسی مؤثر بین الاقوامی مداخلت کے موجودہ حکومت عمران خان کو ختم کر دے گی، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کے اقتدار اور کرپشن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب یہ خط لکھا گیا ہے گولڈ سمتھ فیملی کی جانب سے۔ یاد رہے کہ برطانیہ کی سیاست میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ بیسیکلی یہ خان جو ہے وہ شاہی خاندان کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی نے تند و پالیسی اختیار کر لی ہے۔ ڈھیل اور ڈھیل والا تاثر تو سرے سے دفن کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق اسٹریٹ موومنٹ کو جو ہے وہ تیز کر دیا گیا۔ یقین مانے عمران خان صاحب کو الشفا ہسپتال منتقل نہ کر کے ایک تو حکومت عدالتی محاذ پر پھنس چکی ہے، دوسرا پی ٹی آئی میں جو ایک لہجہ بدلا تھا یا نارمل پالیسی رکھی گئی تھی وہ سب کچھ سرے سے ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب 20 لاکھ نہیں میں 40 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا۔ عدالتیں مفلوج کر دی گئی ہیں، ججز اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہے۔ انہوں نے کہا یہ حکومت کسی آئین قانون کو نہیں مانتی۔ واضح طور پر حکم نامہ آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو الشفا ہسپتال منتقل کرنا ہے، تو پھر انہیں پمز لے جایا گیا اور عمران خان صاحب کو کوئی علاج بھی نہیں کیا گیا اور انہیں وہیں سے صبح 5 بجے ڈیالہ شفٹ کر دیا گیا۔ اب میرے پاکستانیوں، ایک بات تو سچ ہے کہ کچھ ٹیسٹ عمران خان صاحب کے نہیں کیے گئے، کیونکہ پمز جو کہ ایک سرکاری ہسپتال ہے، یہ بات سمجھیے گا، ایک سرکاری ہسپتال ہے جسے حکومت کہتی ہے کہ ادھر ہر چیز کی سہولت موجود ہے، وہاں پر ٹیسٹ کرنے والی مشینری خراب تھی اور بتایا جا رہا ہے پچھلے 9-10 سالوں سے وہ خراب ہے۔ اس پر شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا سخت ایکشن لیا ہے اور ایک جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ اس سب کی تحقیقات کرے گی۔ یعنی عمران خان صاحب کا ادھورا علاج کروا کے انہیں ہسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ تو اب سہیل آفریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ میں موجودہ لوگوں سے کہا کہ کیا تم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو، ڈنڈوں کے لیے تیار ہو، گولہ بارود کے لیے تیار ہو، ٹینکوں سے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو بھائی
صاحب آگے سے جو ہے وہ عوام نے کہا ہم تیار ہیں، آپ اپنا بتائیں کہ آپ تیار ہیں، عوام نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نکلیں گے، آپ جرات کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں، پھر عمران خان صاحب کو ہم واپس لے کر ہی دم لیں گے۔ یعنی جو ایک راستہ کھلا تھا مفاہمت کا وہ پھر سے بند ہوتا دکھائی دے رہا۔ کیا ہی ہو جاتا اگر عمران خان صاحب کو الشفا اسپتال منتقل کر دیتے، اگلے دن سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے، نظر ثانی کی اپیل دائر کرتے کہ دیکھیں جی ہم نے تو الشفا اسپتال منتقل کر دیا تھا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا پہنچا، عوام پہنچی، پھولوں کی برسات کی گئی، جو انسٹرکشنز عدالت کی جانب سے دی گئی اس کی خلاف ورزیاں کی گئی، جو چیزیں جو ہے وہ اب حکومت کہہ رہی ہے، اگر الشفا ہسپتال منتقل کر کے یہ سب کچھ کہتی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا اور شاید عدالت پیمز ہسپتال منتقلی کا کہہ دیتی۔ یہ حکومت سے غلطی ہوئی ہے، ایک غلطی پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہوئی ہے۔ اگر وہ پریس کانفرنس نہ کرتے، پیمز سے علاج بھی ہو گیا تھا، عمران خان صاحب کو جیل تو منتقل کر دیا گیا تھا، اگر پی ٹی آئی صبر سے کام لیتی اور اگلے دن عدالت میں جاتی، کوئی پریس کانفرنس نہ کرتی، کوئی سیاسی گفتگو نہ ہوتی، اگلے دن عدالت میں جا کر بتاتے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، انہوں نے آپ کا آرڈر نہیں مانا۔ دیکھیں آپ نے الشفا کا کہا تھا، یہ ہمیں پیمز لے کر گئے، ڈاکٹر فیصل کی ملاقات نہیں کروانے دی گئی، جیسا موقف ہے پی ٹی آئی کا کہ انہیں اغوا کیا گیا یا انہیں جان بوجھ کر ملنے نہیں دیا گیا، طبی معائنہ نہیں کروانے دیا گیا، جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا اس پر بھی جو ہے وہ یقین نہیں ہے یا کچھ بھی، تو عدالت ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ مگر اب توہین عدالت کی درخواست تو دائر کر دی گئی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ توہین عدالت کی کارروائی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگی یا حکومت کے خلاف۔ کام دونوں نے غلط کی ہے، ایک طرف سیاسی گفتگو بھی ہوئی، عمران خان صاحب کی صحت پر سیاست بھی ہوئی، سخت بیانات بھی آئے، عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن بھی عوام تک پہنچائی گئی، یعنی پبلک کی گئی، بلکہ میں ایسے کہوں کہ عالمی میڈیا تک پہنچائی گئی، اور دوسری طرف حکومت نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ توہین عدالت کی کارروائی کس کے خلاف ہوگی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ نام بھی شامل کروایا، عطا اللہ تارڑ صاحب وزیر قانون اور بھی اہم شخصیات اس میں شامل ہیں سوائے محسن نقوی صاحب کے۔ اس پر بھی ایک اب بڑی بحث چھڑ چکی ہے جس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے اگلے ولاگ میں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، کچھ کوئی باتیں کریں کہ پی ٹی آئی کی محسن نقوی کے ذریعے ڈیل ہو رہی ہے یا بیک ڈور کوئی رابطے کھل چکے ہیں، تو اس سب پر ایک تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، پیج کو فالو کر لیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام خبریں بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔